تو عرب جیسے لوگوں کو 1450 سال پہلے جو قرآن نے جنت کے باغ کا انسینٹیو دیا ہے، اٹ کین ورک. چلو وہ وہاں تک تو کام کر سکتا ہے. لیکن اگر 21 سینچری کے مسلمان کو دیکھا جائے جو ایک سے ایک اپنا ویکیشنل اسپاٹ انجوائے کرتا ہے، جو دنیا کا ایک ایک ایریا جو ہے وہ واٹر فال کا انجوائے کر سکتا ہے اور کرتا ہے، جس کے پاس خوب گرینری ہے اور وہ اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے، جس کے پاس بہترین پھولوں کا کلیکشن ہے اور بہترین گارڈنز ہیں، تو 21 سینچری کے مسلمان کو کیا انسینٹیو اس سے ملتا ہے؟ یہ قرآن کے اس سے. اور اس پر انہوں نے اپنے پورے 6 صفحوں کے پیجز کے بعد آخر میں لکھا تھا، اس پوائنٹ سے پتا چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، بیکاز یہ آج کے مسلمان کو کوئی انسینٹیو نہیں دے رہا. سچ بتائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس وقت جو ہے وہ ایک مسلمان مجاہدہ بن کے کہیں کوئی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. میں تو لاجک سے پوچھ رہی ہوں اس مقام پر. وی ہیو اے لاجک ایٹ دس پوائنٹ. اس مقام پر عرب کو جیسے انسینٹیو ملتا تھا باغات سے اور فلوئنگ واٹر سے اور دریاؤں سے اور واٹر فال سے، کیا آج کی ہیومن سائیکی کو بھی یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں؟ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں موسٹ ویلدی ایگزیکٹو ویکیشنز جو دی جاتے ہیں وہ آپ کو ایسی جگہوں پر ہی بھیجا جاتا ہے جہاں پر دریا ہوں، سمندر ہوں، واٹر فالز ہوں، بہتے ہوئے چشمے ہوں، خوب گرینری ہو، پہاڑ ہوں، اور ایک سے ایک بہترین ایمبیانس ہو جہاں پر آپ کو نیچر کلوز نظر آئے اپنے. دس از اے ہیومن سائیکی. انسان آج بھی ٹیکنالوجی میں جتنا بھی آگے بڑھ گیا ہے، اسی کمرے میں اگر یہاں ایک آرٹیفیشل واٹر فال لگا دی جائے کتنی اچھی آواز لگتی ہے. لوگوں نے گھروں میں آرٹیفیشل واٹر فالز نہیں بنائی ہوتی ہیں؟ اس کی صرف پانی گرنے کی صرف آواز. کل آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا نا اسپرچل میوزک. اسپرچل میوزک اگر آپ نے سننا، دس از ون آف دا اسپرچل میوزک. آبشار کے پانی کی آواز. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایک تھرشنگ ریور دریائے کنہار دیکھا ہے، ناران میں جو بہتا ہے، دریائے کنہار کی آواز سنی کبھی آپ نے؟ حالانکہ وہ بہت اسموتھلی گرتا ہوا پانی نہیں ہے، اٹس اے گشنگ واٹر، لیکن جو آواز ہے اس میں. بہت سے لوگ، ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ہی بات کی تھی، ہمارے اپنے بےچارے سے بالکل ہی بلینڈ قسم کے سی ویو پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو صرف لہروں کی آوازیں جو ہیں وہ اپیل کرتی رہتی ہیں. دس از اے ہیومن سائیکی. ہم کتنے ماڈرن ہو گئے، ہم نے کتنے اپنے کمفرٹیبل گھر بنا لیے، ہم نے کتنے اپنے ٹیمپریچر کنٹرولڈ انوائرمنٹ ڈیزائن کر لیا کہ ہم باہر کی گرمی کو محسوس ہی نہیں کرتے اور ہم ایئر کنڈیشنز میں کانسٹنٹلی پڑے رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہیومن سائیکی ہے کہ انسان آرٹیفیشل واٹر فال اندر لگا لیتا ہے اگر بلڈنگ میں آس پاس پودے نہیں لگا سکتا، اگر گھر کے اندر بہت پودے نہیں رکھ سکتا. یہ ہیومن سائیکی ہے کہ اس کو نیچر اپیل کرتی ہے. قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. قرآن ہماری بیس نیچر کو ٹچ کرتا ہے، اور انسان کی بیس نیچر نہیں بدل سکتی، انسان کی فطرہ نہیں بدل سکتی. فطرہ میں وہی ہے جو اللہ نے ڈال دیا ہے. ونیئرز آ جاتے ہیں اس کے اوپر، غلاف آ جاتے ہیں اس کے اوپر، چھپ جاتی ہے وہ. بالکل جیسے کوئی کہے کہ کیا کافر کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہوتی؟ کافر کے دل میں، نان بلیور، ڈس بلیور، کسی کو بھی سوچ لیں جس کے ریلیجن کے باکس میں اسلام نہیں لکھا، نان مسلم ہے نا، کسی نان مسلم کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. وہ غافل ہوتا ہے. اللہ نے ہر انسان کے دل کے اندر اپنی ایکنالجمنٹ کا پائلٹ فلیم رکھا ہے. عہد الست سورہ آراف میں آتا ہے، اللہ نے پوچھا تھا تمام روحوں کو بنا کے، تمام روحوں کو ایک ساتھ اللہ نے ایک گرینڈ گیدرنگ میں اکٹھا کیا، اور سورہ آراف اس کانورسیشن کی ایک ہلکی سی گلمپس دکھاتا ہے. اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا شاہدنا. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیں، ہر انسان چاہے وہ ایگنوسٹک ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، ہر انسان کے دل میں اللہ کی ایکنالجمنٹ کا پائلٹ فلیم ہے. وہ غافل ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. صرف ہلکا سا اس کو اپنی فطرت کو سکریچ کرنے کی ضرورت ہے. سرفس سکریچ کرے گا تو اس کو اللہ مل جائے گا. ایک بہت فیمس سافٹ ویئر کمپنی ہے سان فرانسسکو میں، سیلز فورس.
آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. اس کا ہیڈ کوارٹر سان فرانسسکو میں ہی ہے. بہت بڑی ہیوج بلڈنگ ہے. اور ایسا کوئی آپ کو پتہ ہے جتنے بھی کاسموپولیٹن شہر ہوتے ہیں ان کے اندر گرینری درخت اب بہت کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. آرٹیفیشل گرینری لوگ جو ہیں وہ اپنی بلڈنگز کے اندر رکھنے لگ گئے ہیں. یہ جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے سیلز فورس کا, انہوں نے ایک بڑی کمپنی کو ہائر کیا, اور جو ان کی مین لابی ہے اس لابی پہ انہوں نے مرسمرائزنگ ہائپیریل بنوایا ہے. کیلیفورنیا فارسٹ میں جا کر انہوں نے کسی کمپنی کو ہائر کیا, وہ کیلیفورنیا فارسٹ میں گئے اور وہاں کی جو آبشاریں تھیں, جو وہاں کی واٹر فالز تھیں, ہائی ریزولوشن پر ان کی پکچرز لی گئیں, ان کی ویڈیوز بنائی گئیں. اور اب ان کی جو سیلز فورس کی جو مین لابی ہے اس میں آپ جا کے گوگل کیجئے گا, پوری دنیا جانتی ہے سیلز فورس کی لابی کو, اس لیے انہوں نے اپنی پوری لابی کی ایک وال پر ہائپیریل بنایا ہوا ہے. اس کے اوپر کانسٹنٹلی کبھی آبشاریں ویڈیو فارم میں, کبھی واٹر فال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی امیزون فارسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کیلیفورنیا فارسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور لوگ چلتے ہوئے کام کرتے ہوئے پکچرز لیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, دیکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ ہیومن سائیکی ہے. انسان کتنا بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائے, انسان کے اندر اللہ نے نیچر سے ایک افیکشن, نیچر سے کلوزنس رکھی ہے. تو کسی اورینٹلسٹ کا یہ کہنا کہ آج جنت کی جتنی بھی آیات ہیں وہ آج کے ماڈرن مسلمان کو اپیل نہیں کرتی, یا آج کے ماڈرن مسلمان کو وہ انسینٹیو نہیں دیتی, یہ بالکل غلط ہے. اس کے اندر آپ کو فیکٹ نہیں ملے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کا انسان ناشکرا بہت ہو گیا, وہ مانتا کم ہے, ڈکلیئر کم کرتا ہے, چاہے دل کے اندر سکون اسی چیز سے ملتا ہو. آپ کسی حسل وصل کی جگہ پر چلے جائیں, اس کے مقابلے میں آپ کسی ایسے کلائمیٹ میں چلے جائیں جہاں آپ کو نیچر انٹریکشن زیادہ ملے, آپ زیادہ ریلیکس ہو کر واپس آتے ہیں. آپ حسل وصل کے شہر میں ویکیشنز پر جاتے ہیں, آپ کہنے کو ویکیشنز پر گئے تھے 10-15 دن کے لیے, مگر آپ اور تھک کر واپس آتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں ویکیشن سے واپس تو آ گئی بٹ آئی نیڈ 10 days ٹو جسٹ فیل ریلیکس ایٹ مائی روم. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اور میں نیچر سے قریب جائیں گے تو زیادہ تر ریلیکس ہو کر آئیں گے. شہروں کی حسل وصل میں جائیں گے تو تھک کر واپس آتے ہیں. تو اللہ نے انسانی فطرت میں واٹر فالز اور گارڈنز کے ساتھ جو ہے یہ ایک ایسوسیشن رکھی ہے. اس آیت کے اندر جہاں پر تجریان کے الفاظ آئے ہیں, اس میں ہیومن گائیڈنس کس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ. سائنٹیفک فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے, اور خاص طور پر وہ بہتا ہوا پانی جو کسی سٹیپ جگہ سے نیچے گرتا ہے, جیسے کہ اگر آپ کسی واٹر فال کو اپنے ذہن میں لے آئیں جو اونچائی سے نیچے گرتی ہے, اگر آپ نے اب تک ایکسپیرینس نہیں کیا تو اب ایکسپیرینس کیجیے گا. واٹر فال کا پانی میٹھا ہوتا ہے, یہ تو کنفرم بات ہے نا. واٹر فال کا پانی جتنا بھی آئے گا فل آف نیوٹرینٹس, میٹھا پانی ہوتا ہے. کسی ایسی واٹر فال پر کبھی آپ کا ویکیشنز پر جانا ہو جہاں پر جو اس واٹر فال کا گرنے کا سورس ہے, جس جگہ سے آپ وہاں ہائیکنگ کر کے جا سکتی ہیں یا وہ اپروچیبل ہے, اور پھر جہاں وہ گر رہا ہے جس جگہ پر آپ وہاں بھی پہنچ سکتی ہیں جس جگہ سے وہ آگے زمین کے لیول پر فلو کرتا ہے. دس از اے سائنٹیفک فیکٹ کہ اگر آپ واٹر فال کا اوپر کا پانی جہاں سے وہ گرا نہیں ہے, اگر آپ اس کو اٹھا کر پیئیں گی, اس کے مقابلے میں آپ اس پانی کو پئیں جو زمین پر گر گیا ہے واٹر فال کی شکل میں, اس میں زیادہ سلکی ٹیکسچر ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک سلکی ٹیکسچر کہ وہ ایسے جلیبی کی طرح کا شیرہ بن رہا ہے, بٹ اٹس جسٹ اے سلکی ٹیکسچر, اور جو پی سکتا ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے. اب اپنے اس ویکیشنز پر اگر کوئی پلان ایسا ہے تو ٹارگٹ کر لیجئے, یو ول بی امیزڈ. جو پانی نیچے گر جاتا ہے واٹر فال سے, اس کے اندر ایک سلکی ٹچ آ جاتا ہے, ایک سافٹنس اس کے اندر آ جاتی ہے. اور کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ جو پانی جب گرتا ہے نیچے تو پانی کا جو مالیکیول ہے وہ گرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ری ارینج کرتا ہے, اور جب وہ ری ارینج کرتا ہے اپنے آپ کو تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ ایک سافٹنس جو ہے یہ آتی ہے, جو پینے میں آپ محسوس کر سکتے ہیں. ایک ہلکا سا آپ کو پانی ہاتھ میں لے کے بھی محسوس ہوگا اوپر کے سورس کے مقابلے میں. دس از اے نیچرل اماؤنٹ آف امپلوژن جس کو کہتے ہیں. یہ جو پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے واٹر فال میں, اس پروسیس کو امپلوژن کہتے ہیں, IMPLOSION, امپلوژن. یہ جو پانی گرا, اور امپلوژن کی وجہ سے پانی کا ٹیکسچر جو ہے وہ ہلکا سا سافٹ یا سلکی ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا مالیکیول تھا اس نے اپنے آپ کو ری ارینج کیا ہے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ
کہ یہ جو امپلوژن والا پانی ہے جس کو اوپر سے نیچے گرایا گیا ہے واٹر فال کے ذریعے, دس از فار مور کنڈیوسو فار لائف دین اے نارمل ریور اسٹریم آن اے ارتھ سرفیس لیول. یہ جو اوپر سے پانی گرتا ہے یہ زیادہ کنڈیوسو ہوتا ہے لائف کے لیے. یو کے میں آج بھی اپنے ایگریکلچر لینڈز کے لیے بعض جگہوں پر وہ اسی امپلوژن میتھڈ سے ایگریکلچر کر رہے ہیں, اور ان کو اس کا ریزلٹ ان کو لگتا ہے کہ اس کا ریزلٹ ان کو زیادہ بہتر مل رہا ہے, بیکاز امپلوژن کی وجہ سے پانی کے اندر پاور, پانی کی اسٹرینتھ اور پانی کا جو اس کو ہم سلک ٹیکسچر عام زبان میں کہہ رہے ہیں, یہ پانی کی کنڈیوسونیس کو لائف کے لیے اور بڑھا دیتا ہے, پانی کے اندر ایکسٹرا اسٹرینتھ لے کر آ جاتا ہے. سینٹریفیوگل فورس آپ میں سے جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں امپلوژن کو. امپلوژن کیا ہوتا ہے میں آپ کو کنیکٹ کر کے بتاؤں گی. امپلوژن, واٹر فال اور مومن کیسے کنیکٹڈ ہے. فائن. امپلوژن, پانی کا مالیکیول واٹر فال کی شکل میں اپنے اوپر کے سورس سے نیچے گرا. امپلوژن کے اندر کہتے ہیں امپلوژن ٹرنز فورس انورڈز رادر گوئنگ آؤٹ ورڈز. یہ جو امپلوژن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ساری فورس اندر کنٹینڈ رہتی ہے, باہر نکل کر ضائع نہیں ہو جاتی. دیٹس دا پاور ان دا پروسیس آف امپلوژن. اللہ نے اپنی جتنی بھی آیات قرآن میں دی ہیں اس میں ہر آیت کے پیچھے ایک سائنس چھپی ہوئی ہے. جیسے ہر آیت کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوئی ہے, ایسے ہی ہر آیت کے پیچھے ایک سائنس چھپی ہوئی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مسلمان اس کتاب کے اوپر وقت لگانا شروع کر دیں تو وہ لیبارٹریز ہوں, وہ ریسرچ ہوں, وہ ناسا کی اسپیس میں جانے والے کام ہوں, وہ ایکسٹرا آپ کے آسمان کی جو ہیں وہ بلندیوں کو ایکسپلور کرنا ہو, زمین کی گہرائی میں ڈگنگ کرنا ہو, اس زمین کو رہنے کی بہتر جگہ بنانا ہو, ان اینی فیلڈ مسلمان ہارنس کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اس کتاب کی ہر آیت کے پیچھے ہزاروں خزانے موجود ہیں جو ابھی بھی ان ٹچڈ ہیں. صرف وہ مسلمان چاہیے جو اس پر وقت لگانے والے ہوں, اور خاص طور پر وہ یوتھ چاہیے جس کے پاس سائنس کا علم ہے, جس کے پاس فزکس کا علم ہے, جس کے پاس کائنیٹک انرجی کو سمجھنے کا یا امپلوژن کے میتھڈ کو سمجھنے کا علم ہے, جس کے پاس سینٹریفیوگل فورس کی پاور کو سمجھنے کا علم ہے. وہ اس قرآن کو اس ڈائریکشن پہ سمجھ سکتا ہے ود اے پراپر گائیڈنس. ود اے پراپر گائیڈنس. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مائیں اپنے بچوں کے اندر اس شوق کو پیدا کریں. تو اللہ نے صرف ایک واٹر فال سے بہت سے اگزامپل دے دیے. جیسے واٹر فال بہتی رہتی ہے ایسے ہی مومن اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی میں ایک سرٹن فلو کو مینٹین کرتا ہے. بہت مومن کے اندر نہ اسٹیگنیشن آتی ہے, نہ مومن جو ہے وہ ایک زور سے بھاگنے دوڑنے والا جو ہے وہ گشنگ طریقے سے شور مچانے والا دریا بن جاتا ہے. ایک اسٹیڈی سپیڈ کے ساتھ مومن اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت پر فلو کرتا رہتا ہے. اور یہ ہم سب میں کوالٹی ہے, بالکل جیسے امپلوژن کا میتھڈ واٹر مالیکیول کی انرجی کو اس کے اندر کنٹینڈ رکھتا ہے. ہم میں سے ہر انسان اللہ کی اطاعت پر آگے بڑھنے کا پوٹینشیل رکھتا ہے, صرف ہمیں اپنے آپ کو انلیش کرنا ہوگا. ہم اپنے آپ کو نیکی کرنے میں ریسٹرکٹ کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میں نہیں کر سکتے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ رہی ہیں میں کورس جوائن کر لوں, میں نہیں جوائن کر سکتی, ٹائم ہی نہیں ہے. بہن ایک بلڈ ٹیسٹ خراب آنے کی دیر ہے, بھائی دیکھیں کورس کے لیے کیسے ٹائم نکلے گا. آپ کہیں گے ہاں جلدی سے جتنا بھی ہو جائے کورس جوائن کر لیتی ہوں, کورس کی برکت سے میرے ٹیسٹ صحیح ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک پریشانی آنے کی دیر ہوتی ہے, وہ ہاتھ جو صدقے کے لیے کھل نہیں رہا ہوتا, کیسے ہم ہاتھ کھول کر صدقے کرتے ہیں. اپنے آپ کو نیکیوں میں لمٹ نہیں کیجیے, آپ کے پوٹینشیلز آپ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں, اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے آپ کو جو ہے وہ ایمان کی طاقت دی ہے, مسلمان ہونے کی نعمت دی ہے, قرآن کا فہم آپ کو دے رہا ہے. اللہ نوز یور پوٹینشیل. اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے کان پر اس وقت قرآن کیوں ڈالا جا رہا ہے. اللہ کو آپ سے کوئی کام لینا ہے. ہر انسان جو اس کلام کو سن رہا ہے اللہ کو اس سے کوئی کام لینا ہے. تو نیکیوں میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کریں. جیسے واٹر فال بہتی رہتی ہے,
ایک اسٹیڈی سپیڈ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک کانسٹنٹ فلو میں اللہ کی اطاعت میں رکھیں، جیسے واٹر فال اپنے آپ کو کانسٹنٹلی آگے سے آگے اللہ کی اطاعت میں بڑھاتی رہتی ہے.